الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا، ان پر آپ کا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. آپ کے سامنے جو آج کی آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس میں جس طرح کے گزشتہ سبق میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہر آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا صیغہ امر ساری انسانیت کے لیے بطور تعلیم اور تلقین کے ہے کہ قولو، یہ بات کہو. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، قولو، تم سب کہو، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. گزشتہ جو آیات ہیں ان آیات میں جب ہم نے یہ بات اپنے ذہن نشین کر لی کہ تمام تعریفات کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام صفات کمال، تمام خوبیاں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کی ہیں تو ہمیں نظر آ رہی ہیں. اس لیے تمام تعریفات کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو تمام جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے. اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ تمام صفات کمال بھی اللہ کی، تمام تعریفات بھی اللہ تعالیٰ کی، تمام جہانوں کا پروردگار پالنہار بھی وہی، اور رحمان بھی وہی، رحیم بھی وہی، سب کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے والا بھی وہی، اور پھر مالک یوم الدین، اصل بادشاہت بھی اسی کی ہے، اصل قبضہ اور قدرت بھی اسی کا ہے. اور ہم سب کو اس زندگی کے بعد لوٹ کر ایک ایسے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ جو دن حساب کتاب کا دن ہے، جس میں جزا اور سزا کا نفاذ ہوگا. اور وہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ ہمیں اپنے تمام امور میں، تمام معاملات میں اسی ایک اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس لیے کہ سب کچھ اسی کے قبضہ اور قدرت میں ہے، اور اس لیے کہ سب خزانے اسی کے پاس ہیں. سارے اختیارات اور سارے تصرفات اور ساری قدرتیں سب کا وہ تنہا مالک ہے. اس لیے کہ ایک اللہ ہی ہے کہ جو معبود برحق ہے، کہ جس کے سامنے اپنی پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھی جا سکتی ہے. وہ یہ ایک اللہ سارے انسانوں کا معبود ہے. تو جب انسان یہ مضمون اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے، چاہے وہ ایک انسان ہو، چاہے وہ کوئی قوم ہو، جب وہ یہ سارا مفہوم سمجھیں گے اور ذہن میں رکھیں گے تو وہ اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش ہمیں ایسی تعلیمات مل جائیں، ایسی ہدایات مل جائیں کہ جن تعلیمات اور جن ہدایات کی روشنی میں ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ راضی ہو جائیں.
وہ ہم پر بہت ہی زیادہ رحمت کا، کرم کا اور مہربانی کا معاملہ کرے، اور جب قیامت کے روز مالک یوم الدین، جزا کے دن، ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارا حساب کتاب بالکل آسان ہو، اور ہم کسی سختی میں مبتلا نہ کیا جائیں، ہماری گرفت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو اور نتیجے کے طور پر، سزا کے طور پر جہنم میں جانا پڑے۔ تو انسان سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ، جب سب کچھ ہی آپ ہیں اور ہم نے بھی آپ ہی کے پاس آنا ہے، تو اب آپ ہمیں وہ راستہ بتائیں، وہ طریقہ بتائیں، وہ تعلیمات بتائیں، وہ احکامات بتائیں، وہ ہدایات بتائیں کہ جن پر چل کر ہم سیدھے آپ کے پاس پہنچے، ہمیں آپ مل جائیں اور اس حال میں ملے کہ آپ ہم سے راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری اس خواہش کو، ہمارے دل میں پیدا ہونے والی اس جستجو کو اپنے الفاظ میں ہمیں سکھا دیا کہ جب تمہارے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا ہے، یہ نیک جذبات تمہارے اندر پیدا ہو رہے، تو تم مجھ سے یوں دعا مانگو۔ کیسے دعا مانگو؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، یعنی اس راستے پر چلتے ہوئے ہم سیدھے آپ کے پاس پہنچ جائیں، اور اس حال میں آپ کے پاس پہنچے کہ ہم آپ سے راضی ہوں اور آپ ہم سے راضی ہیں۔ یہ ہے صراط مستقیم، کہ جس کی منزل خود اللہ ہے، جس کی منزل اس اپنے رب کی رضا ہے، جس کی منزل اپنے رب کے ساتھ قربت، محبت اور عزتوں اور اکرام والا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ خود ہمیں سکھا دیے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے طالب علم ساتھیوں، جب اللہ تعالیٰ نے خود یہ الفاظ سکھائے ہیں تو یقینی بات یہ ہے کہ جو بات بڑے سکھاتے ہیں چھوٹوں کو کہ یوں کہو، تو بڑے پھر چھوٹوں کی ان بات کو قبول بھی ضرور کرتے ہیں۔ جیسے دفتر تعلیمات والے حضرات، یا آپ کے کوئی متعلقہ استاذ، یا آپ کے والد والدہ، وہ کہیں کہ بیٹا اگر آپ کو ہم سے یہ بات منوانی ہے تو آپ اس طریقے سے بات کرو، اگر آپ کو داخلہ چاہیے تو آپ یہ درخواست لکھیں، آپ کو چھٹی چاہیے تو آپ یہ درخواست لکھیں، آپ کو اپنی کوئی بات منظور کروانی ہے تو یوں لکھیں۔ جب بڑے خود لکھواتے ہیں تو بس پھر صرف دستخط باقی رہ جاتے ہیں، باقی کام پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، تو گویا اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے، بس مانگنے کا عمل اس کو کرنا ہے، اور یہ بات قبول ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اب صرف قبولیت کے دستخط رہ گئے، باقی کام مکمل ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، یعنی راستہ ان لوگوں کا کہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ آپ نے عربی گرامر میں، نحو میں یہ بات پڑھی ہے کہ جہاں بدل اور مبدل منہ جمع ہو جائیں تو وہاں مقصود بن نسبت بدل ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں الصراط المستقیم یہ مبدل منہ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم یہ اس سے بدل ہے۔ اب مقصود بن نسبت کون ہوا؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی جب مقصود بدل کا ترجمہ ہوتا ہے تو اس میں یعنی کا لفظ آ جاتا ہے،
یعنی راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا. اب دعا مکمل کیسے بنے گی کہ یا اللہ آپ ہمیں راستہ دکھلا دیجئے ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ کا انعام ہوا. اب یہ دعا مکمل ہوگی کہ یا اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر آپ کا غضب نہیں ہوا. یعنی اگر غضب نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ آپ ان سے غصہ نہیں ہوئے، آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ ان سے راضی ہو گئے. اس کو سمجھے کہ یا اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، ان پر آپ کا غضب نہیں ہوا، آپ کا غصہ نہیں ہوا، آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے. وہی لوگ جن پر انعام ہوا ہے، غضب نہیں ہوا. گروہ ایک ہی ہے، طبقہ ایک ہی ہے، اس طبقے پر آپ کا انعام ہوا ہے، آپ کا غضب نہیں ہوا، آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے. وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ وہ بھٹکے ہیں، نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. تو وہ کون سا طبقہ ہے؟ اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے آئندہ درس میں عرض کروں گا کہ وہ 4 طبقات ہیں. من النبیین اولئک الذین انعم اللہ علیہم، کہ وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اس کی کچھ تفصیل آئندہ درس میں عرض کروں گا. آج کے درس میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ترجمے کو سمجھیں کہ یا اللہ آپ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام تو ہوا ہے، آپ کا غضب نہیں ہوا، آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ آپ ان سے راضی ہوئے ہیں، اور وہ گمراہ نہیں ہوئے، بھٹکے نہیں ہیں، بلکہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، جو راستہ سیدھا آپ کے پاس پہنچاتا ہے. تو اب کیا بات ہوئی کہ یا اللہ آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا. یہی مقصود ہے کہ جب ہم اس راستے پر چل پڑیں گے کہ جو راستہ سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے. آج جب ہم صراط مستقیم کی بات کرتے تو لوگ اپنے اپنے فرقے لے کر آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں صراط مستقیم پر ہوں، وہ کہتے ہیں میں صراط مستقیم پر ہوں، وہ کہتے ہیں جی میں صراط مستقیم پر ہوں. ہم کہتے ہیں بھئی سب خاموش رہو. کون صراط مستقیم پر ہے اور کون جو ہے وہ اس راستے پر ہے کہ جس پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو سیدھے راستے پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ان پر کوئی انعام نہیں ہوا، اللہ ان سے ناراض ہے، اور وہ گمراہ لوگ ہیں. یہ بات میں نہیں بتا سکتا. میں کہوں کہ وہ میں ہوں، آپ کہیں وہ میں ہوں، یہ بات ہم طے نہیں کریں گے، خود اللہ تعالیٰ طے فرمائیں گے کہ کون ہے جو جن پر انعام ہوا، اور کون ہے جو سیدھے راستے پر ہے، کون ہے جن سے میں راضی ہوں، اور کون ہے جو سیدھے راستے سے بھٹکے نہیں ہیں، سیدھے میرے پاس ہی چلے آ رہے ہیں. میں کہوں تو آپ کہیں گے آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ کہیں تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. لیکن اگر اس کی تعیین، اس کا فیصلہ اگر خود اللہ ہی کر دے تو اللہ سے تو جو اختلاف کرے گا وہ تو ظاہر سی بات ہے گمراہی ہے. اس لیے اگلے سبق میں ہم یہ بات طے کریں گے کہ بھائی میں نے اور آپ نے طے نہیں کرنا کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم پر کون ہے. یہ بات خود اللہ تعالیٰ طے کر رہے ہیں. تو بھائی فرمایا کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلائیے جو راستہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر آپ کا انعام ہوا ہے،
اور وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر آپ کا غضب نہیں ہے، یعنی آپ ان سے ناراض نہیں ہیں، اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ دو الگ الگ لوگ کون ہیں؟ اس بات کو ذرا سمجھیں۔ دیکھیے بھائی، ایک ہے دین کا علم، کیا بھائی بولے؟ سب بولیں، شاباش۔ ایک ہے دین کا علم، اس علم کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو آدمی زندگی کے جس شعبے میں ہے وہ اپنے اس شعبے کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس شعبے کی زندگی گزارے۔ اور کچھ دین کا علم ایسا ہے جیسے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا اور نکاح کے معاملات کا، ایک دوسرے کے حقوق کا، یہ ایسے معاملات ہیں کہ اس کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو ایک ہے دین کا علم، دین کا علم حاصل کرنا یعنی اپنے آپ کو جاہل نہ رکھنا، یہ فرض ہے۔ اب یہ ایک فرض وہ اس درجے میں ہے کہ جو ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے مسائل سیکھے، روزے کے مسائل سیکھے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، خانگی جو معاملات ہیں اس کو سمجھے۔ یہ ہر ایک پر فرض ہے، یہ صرف عالم پر لازم نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے شعبے کا علم حاصل کرنا۔ میں بال کٹوانے کے لیے نائی کے پاس جاتا ہوں، تو جب میں پہلی دفعہ اس کے پاس گیا، بدلتے رہتے ہیں لوگ، تو وہ بال کاٹنے لگا، میں نے کہا بھئی شریعت کے مطابق کاٹے۔ وہ کہتا ہے یہاں کہاں سے شریعت آ گئی؟ نماز روزے میں مسجد میں تو سمجھ میں آتی ہے شریعت، کیا نائی کی دکان میں بھی شریعت آئے گی؟ میں نے کہا بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ شریعت اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے کہ جو انسانی زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے وہاں شریعت سامنے آ جائے گی کہ بھئی دیکھو یہ کام کرنا جائز ہے، اگر جائز ہے تو جائز کا طریقہ یہ ہے۔ اب میں نے اس کو بتایا کہ آپ میرے بال شریعت کے مطابق کاٹیں، کہنے جی بتائیں جی۔ اب میں نے اس کو بتایا کہ بھئی آپ سنت کے مطابق، کہتا یہاں بھی سنت ہے۔ میں نے کہا جی۔ اب وہ میرے سر پہ جب بالوں پہ پانی چھڑک رہا تھا تو میں نے کہا جی پہلے جو ہے وہ آپ دائیں طرف چھڑکیں، اس لیے کہ ہر کام میں دایاں پہلو اختیار کرنا وہ سنت ہے۔ تو اس نے دائیں طرف چھڑکا، پھر بائیں طرف، اب کنگھی کرنے لگا، پھر وہ جیسے درمیان سے شروع کر دیتے، تو میں نے کہا نہیں بھائی پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ جب بال کاٹنے لگا تو اسی طرف سے شروع کر رہا، میں نے کہا نہیں بھائی ادھر آؤ۔ اب ایک ایک بات جب اس کو سکھائی، وہ کہنے لگا دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج دین جو ہے وہ کتابوں کے اندر بند ہو کے رہ گیا، یا مسجد اور مدرسے کی چار دیواری میں بند ہو کر رہ گیا۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے اپنے شعبے کا دین سیکھنا اور اس کا علم سیکھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے، لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ کفار جو اسلام کی اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس دین کے اندر بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین کے مطابق عمل کریں اور وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ہم مسلمان، ہم تعریف تو بہت کرتے ہیں، محبت کے دعوے بھی بہت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی باتیں بھی بہت کرتے ہیں، لیکن جب عمل کرنے کی بات آتی تو پیچھے پیچھے بھی ہم ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، دین کا علم حاصل کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ عالم بننا فرض نہیں ہے، یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے تاکہ امت کی رہبری کر سکے، رہنمائی کر سکے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، توجہ سے سنیے اب بات عرض کر رہا ہوں، کہ اگر کوئی شخص علم ہی حاصل نہ کرے، جہالت پر مبنی زندگی گزارے،
کس پر؟ جاہل بن کر، جہالت پر مبنی زندگی گزار رہا ہے، تو قرآن کریم نے یہاں پر اس کو کہا ہے ضال۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے، یعنی انہوں نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، اور وہ لوگ کہ جو گمراہ ہو گئے۔ تو اب جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا، جہالت پر مبنی زندگی گزار دی، تو وہ گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے علم تو حاصل کیا لیکن پھر اس علم کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کیا، علم ہے عمل نہیں ہے، تو فرمایا ان پر اللہ کا غصہ ہوا۔ تو علم حاصل کرنا یہ بھی ضروری، تاکہ جہالت پر مبنی زندگی نہ گزاری جا سکے، اور جب علم حاصل کر لیا تو اس علم کے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری، تاکہ اللہ پاک کی ناراضگی نہ آئے۔ اللہ دونوں ہی طبقات سے ناراض ہیں۔ قیامت کے دن کوئی شخص یہ کہہ کر اپنی جان نہیں چھڑوا سکے گا کہ یا اللہ مجھے تو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تو سب کچھ بتانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ان کے جانشین خلفاء اور ورثاء بھیجے، مدارس اور مساجد موجود تھے، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میرے پاس علم نہیں آیا، میں علم حاصل نہیں کر سکا؟ علم موجود تھا، اور جب علم حاصل کر لیا، عمل کرنے کی قوت موجود تھی، تم نے خود جان کر جو ہے وہ اس علم پر عمل نہیں کیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں جو صراط مستقیم پر جو چیز ہمیں لا کر کھڑا کرے گی وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کا علم بھی حاصل کریں، اور اس علم کے مطابق اپنی عملی زندگی بھی مرتب کریں، ہمارے عقائد بھی وہ اللہ کے دین کے مطابق ہوں، ہمارے معاملات بھی اللہ کے دین کے مطابق ہوں، ہمارے اخلاقیات، ایک دوسرے کے حقوق، ہماری معاشرت، ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہمارے قومی اور بین الاقوامی معاملات، اس لیے کہ دین انفرادی دین نہیں ہے، یہ دین جیسے ایک شخص کی ذات کے لیے ہے، جیسے ایک گھر کے لیے ہے، اسی طرح یہ بازار کے لیے بھی ہے، یہ عدالتوں کے لیے بھی ہے، یہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ہے، یہ قومی سطح پر بھی ہے، یہ خارجہ پالیسی بھی دیتا ہے، یہ داخلہ پالیسی بھی دیتا ہے، یہ نظام معیشت بھی بناتا ہے، یہ نظام سیاست بھی بناتا ہے، اور یہ بین الاقوامی معاملات بھی طے کرواتا ہے۔ اس دین کے مطابق ہم نے اپنی تمام جو ہماری زندگی کے شعبے ہیں ان سب کا احاطہ کرنا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کی کچھ ضروری اور بقیہ تفسیر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔